چوتھا لطیفہ یہ ہے کہ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ مشاعرہ کہتے ہیں شعر و شاعری کی محفل کو، ٹھیک ہے، اور شیخ امام بخش اس وقت پہنچے جب جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا، تعظیم رسمی یعنی رسمی طور پر سلام دعا اور مزاج حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ختم ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ اشتیاق مطلب شوق، خواہش، آرزو۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں، ٹھیک ہے، جو خاص ہیں یعنی جو خاص لوگ ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، عام لوگوں میں شامل نہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے بڑا ثابت کیا، ٹھیک ہے، کہ میں عام نہیں ہوں، خاص ہوں، ٹھیک ہے، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں۔ جس طرح تسبیح میں ایک بڑا دانہ ہوتا ہے جس کو ہم تسبیح پڑھتے ہوئے کاؤنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو امام سے تشبیہ دی، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ خاص شخص ہیں اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی محفل میں شریک نہیں ہوتے۔ جیسے تسبیح کے دانوں میں امام کو شمار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان کا نام بھی امام بخش ناسخ تھا تو اس وجہ سے ان کا یہ جو شعر تھا اس میں امام کا آنا شعر کو اور زیادہ خوبصورت بنا گیا، ٹھیک ہے، تو آگے یہ نیچے لکھا ہوا ہے چونکہ نام بھی امام بخش ناسخ تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ففتھ شعر پہ آ جائیں، شعر کہہ رہی ہوں، ففتھ لطیفے پہ آ جائیں۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے، آزاد مزاجی کا مطلب ہے اپنی بے پرواہی کی وجہ سے، بے پرواہ طبیعت کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو، کافی سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا حضرت رخصت کو آیا ہوں، رخصت مطلب اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں، یعنی خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہو جاؤں گا۔ بنارس ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے، تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس شہر سے بنارس کل چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے، یعنی خواجہ حیدر علی آتش کو شاگرد کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرمائش ہے آپ کی، اس شہر سے کچھ منگوانا ہے یا کوئی اور فرمائش ہے تو بتا دیں۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے۔ موقوف کیا مطلب یعنی سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور خاطر جمعی سے تسلی کے ساتھ اپنی جگہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے، وہیں بیٹھ گئے اسی شہر میں، ٹھیک ہے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، معمولی دربار یعنی عام محفل تھی، مجلس تھی۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے۔ مرشد زادے یعنی ویسے تو مرشد زادے کا مطلب ہے پیر زادہ، ٹھیک ہے، لیکن مراد ہے یہاں پہ کسی دوسرے وزیر، کسی اور بادشاہ، کسی اور شہزادہ، ان کا بیٹا، ٹھیک ہے، تشریف لائے۔ وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ عرض یعنی گزارش۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم سے مراد ہے یعنی انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کو صاحب عالم کہا، اور بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ٹھیک ہے، انہوں نے ان سے کہا کہ اتنی جلدی آنا اور اتنی جلدی جانا، یہ جو آیا ہے یہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، بے توقف بغیر کسی وقفے کے انہوں نے کہا کہ حضور لائی حیات آئے
قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ساتھ میں مصرع لگا دیا. مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، اسے زندگی ملتی ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو، زندگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھیجتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ موت آتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ قدرت نے تقدیر میں انسان کی لکھ دیا ہے، اور نہ انسان اس دنیا میں اپنی خوشی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی خوشی سے جاتا ہے. مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے. قاطع برہان غالب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے. بہت لوگوں نے اس کا جواب لکھا اور بہت زبان درازیاں کی ہیں. زبان درازی یعنی اس کے بارے میں بڑی بری باتیں کہی ہیں، بد کلامی کو کہتے ہیں زبان درازی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا. فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ان کی کتاب کے بہت سے لوگوں نے فضول قسم کی باتیں کی ان کی اس کتاب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا وہ خاموش رہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ لوگ بد کلامی کریں تو آگے سے خاموشی، اگر سامنے سے خاموش جو ہوتا ہے وہ یعنی دانائی کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس وقت دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے، عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے خاموشی اختیار کی. ٹھیک ہے، اور کسی طعنے کا جواب نہ دیا، کیونکہ طعنے کا جواب دینے سے ان کی اپنی شخصیت دب جاتی اور اس بارے میں باتیں ہونے لگ جاتی جو وہ جواب دیتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی گفتار اور اپنے کردار کو خاموشی میں سمیٹ لیا.